السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دو یا اس سے زیادہ الفاظ یا مفرد اسم کے ملنے سے، مفرد یعنی اکیلا اسم، دو یا اس سے زیادہ مفرد الفاظ یا اسم کے ملنے سے مرکب بنتا ہے، یہ بات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے مرکب کی دو اقسام پڑھی، دو اقسام بنائی، مرکب ناقص اور مرکب تام۔ مرکب ناقص ایسا مرکب جس میں بات نامکمل ہو، جملہ کی سمجھ میں نہ آئے، جملہ نامکمل ہو۔ اس کے 5 جز تھے: مرکب جاری، اضافی، توصیفی، اشاری اور عددی۔ یہ 5 اقسام ہم مرکب ناقص کی، یعنی جس میں بات نامکمل ہوتی ہے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج جو ہم شروع کر رہے ہیں وہ ہے مرکب تام۔ مرکب تام اس کو جملہ اسمیہ بھی کہتے ہیں، اور اس میں بات مکمل ہوتی ہے، جملے کی سمجھ میں آتی ہے اس میں۔ تو جملہ اسمیہ یعنی مرکب تام، اس کے 2 جز ہوتے ہیں، پہلا مبتدا اور دوسرا اس کا جزء خبر۔ پہلا اس کا جزء جملہ اسمیہ کا مبتدا اور دوسرا اس کا جزء خبر۔ مبتدا کہتے ہیں جس سے بات کی ابتدا ہو، مبتدا جس سے بات کی ابتدا ہو، اور خبر کہتے ہیں معلومات کو، یعنی جو مبتدا کے بارے میں جو معلومات ہوتی ہیں وہ خبر میں آ جاتی ہیں۔ خبر معلومات یعنی مبتدا کے بارے میں خبر، یعنی مبتدا کے بارے میں اس کی مبتدا کی خبر۔ تو یہ 2 جز ہیں مبتدا اور جملہ اسمیہ کے، مبتدا اور خبر۔ مبتدا جس سے بات کی ابتدا ہو، خبر مبتدا کے بارے میں معلومات۔ تو جملہ اسمیہ کی جو پہچان ہے قرآن مجید میں، وہ ہے جو مبتدا ہوتا ہے، اس کی جو پہچان ہے، مبتدا ہمیشہ فاعلی حالت میں ہوتا ہے، مبتدا ہمیشہ فاعلی حالت میں ہوتا ہے۔ یہ ہے حالت کے اعتبار سے فاعلی، اور اگر اس کو وسعت کے اعتبار سے دیکھیں تو مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے۔ حالت کے لحاظ سے مبتدا فاعلی حالت میں ہوتا ہے، اور وسعت کے اعتبار سے مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے۔ اور خبر کی جو پہچان ہے وہ حالت کے لحاظ سے تو مبتدا جیسی ہے، یعنی اس کی حالت بھی خبر کی فاعلی حالت ہوتی ہے، لیکن جو خبر کی وسعت کے لحاظ سے پہچان ہے وہ مبتدا سے الگ ہے۔ مبتدا وسعت کے لحاظ سے معرفہ ہوتا ہے، لیکن خبر جو ہوتی ہے وسعت کے لحاظ سے یہ نکرہ ہوتی ہے، نکرہ۔ تو یہ دونوں ان کی پہچان ہے مبتدا اور خبر کی، مبتدا فاعلی معرفہ اور خبر فاعلی نکرہ، فاعلی حالت کے لحاظ سے، نکرہ معرفہ وسعت کے لحاظ سے۔ تو اب ہم ایک جملہ اسمیہ بناتے ہیں، مثال کے طور پہ لڑکا نیک ہے۔ تو یہ جملہ اسمیہ بنا ہوا ہے کیونکہ دیکھیں اس میں بات سمجھ میں آ رہی ہے، لڑکا نیک ہے۔ اگر ہم اس کو اس طرح کر دیں، نامکمل رکھیں، نیک لڑکا، تو یہ بات نامکمل رہے گی یہاں پہ، اور یہ مرکب توصیفی بن جائے گا، جو کہ مرکب ناقص کی قسم ہے جس میں بات نامکمل ہوتی ہے۔ تو نیک لڑکا یہ مرکب ناقص ہے، اور لڑکا نیک ہے یہ مرکب تام ہے، یعنی جملہ اسمیہ ہے، کیونکہ اس میں بات سمجھ میں نہیں آ رہی، جملہ نامکمل ہے، اور اس میں بات سمجھ میں آ رہی ہے، جملہ مکمل ہے۔ تو یہ جملہ اسمیہ لڑکا نیک ہے۔ اس کی جب ہم عربی بنائیں گے، لڑکا یعنی ولدن اور نیک صالحن، یہ ہم نے مرکب توصیفی میں پڑھا تھا، ولدن صالحن، نیک لڑکا۔ تو لڑکے کی جو عربی ہے وہ ولدن اور نیک صالحن۔ اب میں نے یہاں پہ کہا تھا کہ مبتدا کی جو پہچان ہے وہ ہے فاعلی اور معرفہ۔ تو یہاں پہ دیکھیے مبتدا ولدن بنے گا، کب بنے گا؟ جب ہم اس کی فاعلی حالت کریں اور اس کو معرفہ کریں گے۔ اس کی فاعلی حالت تو ہے، لیکن کیا یہ معرفہ بھی ہے؟ نہیں، یہ معرفہ نہیں ہے، یہ ابھی نکرہ ہے، کیونکہ اس کا اعراب جو ہے تنوین ہے۔ تو جب ہم اس کے آخر میں تنوین ختم کر کے شروع میں الف لام لگا دیں گے تو یہ معرفہ ہو جائے گا۔ معرفہ ہو گیا تو یہ جو مبتدا کی جو پہچان تھی، اس کی پہچان کا جو تقاضا تھا وہ پورا ہو گیا۔ تو یہ فاعلی حالت ہو گئی مبتدا کی، اور یہ الف لام لگ کے معرفہ بھی ہو گیا۔ یہ ہو گیا مبتدا۔ اور آگے اس کی خبر اس کی فاعلی حالت میں ہے، کیونکہ 2 پیش یا 1 پیش فاعلی حالت کا اعراب ہے، اور یہ نکرہ بھی ہے کیونکہ اس کے آخری حرف کے اوپر 2 پیشیں آ رہی ہیں، تنوین آ رہی ہیں، جو نکرہ کی پہچان ہے۔ تو یہ جملہ اسمیہ بن گیا عربی کا، یہ عربی کا جملہ اسمیہ بن گیا، جس میں مبتدا یہ ہے فاعلی معرفہ اور خبر یہ ہے فاعلی نکرہ۔ اب اس کا مطلب بن گیا لڑکا نیک ہے۔ عربی میں کسی بھی لفظ کا مطلب ہے نہیں بنتا، لیکن ہم جملے سے پہچانتے ہیں کہ اردو میں ہم ہے کب لگائیں گے۔ اگر یہ ہوتا ولدن صالحن تو آتا نیک لڑکا۔ اگر اب یہاں پہ لگ گیا الف لام، یعنی جو مبتدا ہے وہ معرفہ ہو گیا، اور ہوتا بھی معرفہ یا مبتدا، تو الولد صالحن۔ اب ہمیں جملے سے پتہ لگ رہا ہے، یہ اس سے عبارت سے پتہ لگ رہا ہے کہ مکمل جملہ بنا ہوا مرکب
ताम है जुमला इसमिया, तो इसलिए इसका मतलब यहाँ पे लड़का नेक है इसका तर्जुमा आ गया। ये कुरान मजीद की दो मिसालें हमारे सामने हैं, अल्लाहु वलियुन और अर्रिजालु कव्वामूना। अल्लाहु वलियुन ये सूरह बकरा में आता है और अर्रिजालु कव्वामूना ये सूरह निसा की आयत है। अल्लाहु वलियुन ये भी जुमला इसमिया बना हुआ है। अल्लाहु यहाँ पे मुब्तदा और मुब्तदा की पहचान फ़ाइली हालत, पेश फ़ाइली हालत, और मारफा शुरू में अलिफ लाम लगा हुआ ये मारफा है। और जो इसकी ख़बर है वलीजुन ये फ़ाइली और नकरा है। फ़ाइली हालत इसकी दो पेश हैं और नकरा तनवीन आखिर में। तो अल्लाहु वलीजुन, वली का मतलब कहते हैं दोस्त या मददगार। अल्लाहु वलीजुन अल्लाह दोस्त है, अल्लाह दोस्त है। अब यहाँ पे भी है कैसे आया, हमने जुमले से पहचाना मुब्तदा फ़ाइली मारफा और ख़बर इसकी फ़ाइली नकरा, इससे हमने पहचाना कि मुकम्मल जुमला इसमिया बन रहा है, मुरक्कब ताम बन रहा है। तो अल्लाह दोस्त है, अल्लाहु वलियुन ये इसका तर्जुमा है। और अर्रिजालु कव्वामूना, अर्रिजालु कव्वामूना। अब यहाँ पे देखें अर्रिजालु ये मुब्तदा क्योंकि इसकी हालत जो है फ़ाइली है, पेश आ रही है आखिर में, और ये मारफा भी है, शुरू में अलिफ लाम लगा हुआ है। अब जो इसकी ख़बर है ये हालत फ़ाइली है। हालत फ़ाइली कैसे, इसके आखिर में ऊना आ रहा है। ऊना ये आवाज़ है, इराबिल हुरूफ है, ये इराबिल हरकत है और ये इराबिल हुरूफ है। ये फ़ाइली हालत की आवाज़ है, फ़ाइली हालत में जमा की आवाज़, फ़ाइली हालत में जमा की आवाज़ है। और इसके शुरू में अलिफ लाम नहीं लगा हुआ, तो इसका मतलब ये मारफा नहीं है, नकरा ही है, अगरचे आखिर में तनवीन नहीं है। अगर शुरू में अलिफ लाम नहीं तो ये मारफा भी नहीं है, ये नकरा है। तो अर्रिजालु मुब्तदा फ़ाइली मारफा, कव्वामूना इसकी ख़बर फ़ाइली नकरा। ये रिजालुन कहते हैं, रजुलन कहते हैं मर्द को, तो रिजालुन उसकी जमा है। तो अर्रिजालु मर्द जमा में है और कव्वामूना हाकिम, मर्द हाकिम हैं, मर्द हाकिम हैं। अब यहाँ पे भी हैं का कोई तर्जुमा नहीं था, हैं का कोई यानी लफ्ज़ नहीं था अरबी में, लेकिन हमने जुमले से पहचाना क्योंकि ये दोनों जमा में है। तो मर्द हाकिम हैं ये हमने इससे पहचाना क्योंकि ये जमा में थे। तो ये जुमला इसमिया मुरक्कब ताम जिसे कहते हैं। मुब्तदा और ख़बर, मुब्तदा की पहचान फ़ाइली मारफा, ख़बर की पहचान फ़ाइली और नकरा। तो आगे हम इंशाअल्लाह ताला मुरक्कब तौसीफ़ी और जुमला इसमिया में फ़र्क पढ़ेंगे, क्योंकि आपने यहाँ देखा होगा यहाँ पे कि जब यहाँ पे वलदुन था, वलदुन सालिहुन, वो मुरक्कब तौसीफ़ी बन रहा था, लेकिन जब हमने इसको सिर्फ तनवीन हटा के अलिफ लाम किया वो मुरक्कब तौसीफ़ी से जुमला इसमिया बन गया। तो मुरक्कब तौसीफ़ी और जुमला इसमिया में हम दोनों में फ़र्क पढ़ेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको कुरान मजीद पढ़ने, समझने और इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए, आमीन।